فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہوئی ہے اور علماء نے ان ساری بشارتوں کو دینی علوم پر محمول کیا۔ میں ایک عالم کا حوالہ دینا یہاں مناسب سمجھتا ہوں، فقیہ، اصولی، مدقق فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب العلم کے نام سے، کتاب العلم ایک جلد میں کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں علم سے متعلق سارے مباحث اور سارے ابواب کا احاطہ کرتے ہوئے تفصیلی گفتگو کی، اور یہ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ دینی علوم اور عصری علوم کے سلسلے میں یہ جو تفصیل میں نے بتائی، تو شیخ نے بھی یہی تفصیل اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو چونکہ یہ شبہہ دور حاضر میں پایا جاتا ہے کہ عصری اور دینی علوم کی کوئی تفریق شریعت میں نہیں آئی ہے، اس شبہے کے رد میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا تھا، تو اس لیے اس دورے میں مناسب سمجھا گیا کہ اس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے سب سے پہلی جو بات اس کتاب میں بیان کی کہ علم سے مراد وہ علم ہے جس کو صحابہ حاصل کیا کرتے تھے اور جس کے بارے میں صحابہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن پورا رسالہ آپ پڑھ جائیں گے کہ علم اس کو کہتے ہیں جو صحابہ نے حاصل کیا، جس کے بارے میں صحابہ نے گفتگو کی، اور علم وہ نہیں جس کے بارے میں صحابہ نے خاموشی اختیار کی۔ صحابہ نے جس چیز کو حاصل کیا اس کو حاصل کرنا علم، اور وہ کتاب و سنت کا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بعض ابیات میں اس کی طرف اشارہ کیا، العلم ما قال اللہ وقال رسول، کہ علم وہ ہے جو رب العالمین نے کہا، یعنی اللہ کا فرمان، اور علم سے مراد وقال رسول وہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے امام ذہبی نے انہی ابیات میں کہا وقال الصحابہ، علم وہ ہے جو صحابہ نے کہا ہے اور صحابہ نے اس کے بارے میں گفتگو کی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے اقوال، اگر ہم مختصر کہنا چاہیں اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقوال صحابہ، یہ علم ہے، اور اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے سوا جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ اور آگے انشاءاللہ کچھ وہ علوم جو کتاب اور سنت کے سمجھنے میں وسائل کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، تو ان کے تعلق سے انشاءاللہ حافظ ابن رجب کے اس رسالے میں آگے گفتگو آئے۔ تو سب سے پہلی جو بات ابن رجب نے بیان کی کہ علم کا معنی، علم کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں بیان کیا، ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں علم کو بسا اوقات مدح اور ثنا کے طور پر پیش کیا، وہ علم جس کے حاصل کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے رب کے طور پر بیان کیا کہ جس علم کا حاصل کرنے والا اللہ کی نگاہ میں قابل مذمت، برائی کے قابل،
فرمایا حافظ ابن رجب نے جس علم کے حاصل کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، اس علم سے مراد علم نافع، نفع دینے والا علم، اور جن لوگوں کی اللہ نے قرآن مجید میں مذمت کی ہے، جس علم کے حاصل کرنے والوں کی، اس سے مراد علم غیر نافع۔ تو گویا کہ علم کو دو حصوں میں شریعت نے تقسیم کیا، علم نافع اور علم غیر نافع، علم نافع اور علم غیر نافع۔ کیسے پہچانیں گے کہ کون سا علم علم نافع ہے اور کون سا علم غیر نافع؟ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ضابطہ بھی بیان کر دیا یہیں پر کہ علم نافع وہ علم جن کے حاصل کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی، یا جس علم کی اللہ نے فضیلت بیان کی، یا جس علم کے حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ابھارا۔ جس علم کے حاصل کرنے والوں کی تعریف کی گئی وہ علم نافع، جس علم کے فضیلت بیان کی گئی وہ علم نافع ہے، جس علم کے حاصل کرنے پر ابھارا گیا وہ علم نافع، یا جس علم پر اجر اور ثواب کی خوشخبری دی گئی وہ علم نافع۔ تو حافظ ابن رجب نے یہ رابطہ بیان کیا کہ علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جن کے حاصل کرنے والوں کی مدح اور ثنا کی گئی ہو، جس کے حاصل کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہو، جس کو حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہو، یا جس کو حاصل کرنے پر خوشخبری اور بشارت دی گئی ہو ثواب کی اجر۔ اور علم غیر نافع کا رابطہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جس علم کے حاصل کرنے والے کی رب کریم نے برائی بیان کی، جس علم کے حاصل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی، یا جس علم کے حاصل کرنے پر وعید سنائی گئی، یا جس علم کے حاصل کرنے سے دور رہنے کو کہا گیا وہ علم غیر نافع۔ اس تقسیم کے بعد حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ آیات اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو علم کا معنی بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ علم کو دو حصوں میں شریعت نے تقسیم کیا ہے، علم نافع اور علم غیر نافع، اور علم نافع کس کو کہتے ہیں، علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں، اس کا ضابطہ بیان۔ اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس کے اس بات کے لیے دلیل پیش کریں، دلیل ذکر کریں۔ تو ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی بات کہنے کے بعد دلیل ذکر کی، دلیل بیان کی۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی 6 آیتیں بیان، علم نافع کے سلسلے 6 آیات حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بیان۔ پہلی جو آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس علم کی اللہ نے یہاں تعریف کی ہے یا جس علم کے حاملین کی تعریف کی ہے اس سے مراد دینی علم رکھنے والے۔ دوسری آیت کریمہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے پیش کی،
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی اور فرشتوں نے شہادت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ شہادت کے لیے اہل علم کو جوڑ دیا۔ کس بات پر شہادت دینے کے لیے؟ سب سے عظیم کلمے پر، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جو علم سیکھنے والے ہیں، یا اس کی شہادت جو دینے والے ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی برتری کا پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ شہادت دنیاوی علوم رکھنے والے نہیں دے سکتے، یہ شہادت ان کے بس کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس علم کی شہادت یہاں مطلوب ہے وہ علم کتاب و سنت کا علم، رب کی معرفت کا علم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ تو اس سے مراد دین علم۔ اور تیسری آیت حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ علم مزید طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا۔ تو جو چیز فاضل ہوتی ہے، نافع ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے انسان وہی اپنے لیے طلب کرتا ہے، اور جو چیز غیر نافع ہو وہ کبھی اپنے لیے مزید نہیں مانگے گا، مزید کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ چوتھی آیت، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والے، رکھنے والے در حقیقت علماء ہیں۔ اور پانچویں جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو ان چیزوں کے بارے میں خبر دو، بیان کرو۔ تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کیا فرشتوں کے سامنے، اس علم کی وجہ سے۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا حافظ ابن رجب نے ذکر کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد آخری جو آیت حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہاں بیان کی کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے جو متعلق، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو علم تم کو حاصل ہے وہ علم مجھے سکھا دو، اس کی تعلیم مجھے دے دو۔ ایک نبی دوسرے نبی سے یہاں علم سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں کتاب و سنت کے علم کی بات ہو۔ تو ان ساری آیتوں سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جس علم کا بیان کیا ہے، جس علم کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد علم نافع ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، علم نافع کا جب ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علم نافع حاصل ہو، کتاب و سنت کا علم ان کو ملا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ حاصل نہیں کیا، یا علم رکھنے کے باوجود نفع دینے والا بہت سے لوگ گمراہ ہو، گمراہی کی طرف چلے گئے۔ جب انہیں علم نافع حاصل ہوا، علم نافع ملا، علم نافع ملنے کے بعد بھی ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیوں راہ راست سے بھٹک گئے؟ بسا اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ علم نافع غیر نافع کا ذکر کرنے سے پہلے اس سوال کو حافظ ابن رجب نے اٹھایا اور اس کا جواب دیا کہ علم نافع حاصل ہونے کے باوجود انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے، راہ راست سے کیوں بھٹکتا ہے؟
حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، وقد اخبر عن قوم انہم اوتوا علما ولم ينفعهم علمه، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں خبر دی، یہ انہیں علم دیا گیا، علم حاصل ہوا، لیکن ان کا علم ان کو فائدہ نہ دے سکا، یا وہ اپنے علم سے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں اس شبہے کا ازالہ کرتے ہوئے کہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ شبہہ نہ پیدا ہو کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ یہ علم غیر نافع تو نہیں ہے، کہیں نقصان دینے والا تو نہیں ہے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس شبہے کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَهَذَا عِلْمٌ نَافِعٌ فِي نَفْسِ، کہ یہ علم تو اپنی جگہ نفع دینے والا، اس میں کوئی شک نہیں، بذات خود نفع دینے والا، لیکن صاحبہ لم ينتفع بہ، لیکن اس علم کا رکھنے والا یا اس علم کو حاصل کرنے والا وہ اس علم سے فائدہ نہ اٹھا سکا، فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ کیوں فائدہ حاصل نہ کر سکا؟ بہت سارے اسباب حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ سب سے پہلا سبب یہ بیان کیا کہ علم کے مطابق عمل نہ ہو سکا۔ اگر علم کے مطابق عمل کرتا تو اس علم سے فائدہ اٹھاتا، اپنے علم کے مطابق وہ عمل نہ کر سکا، علم تو حاصل کر لیا لیکن عمل سے دور رہا، عمل سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے علم کو اپنے لیے فائدہ مند نہ بنا سکا، نافع نہ بنا سکا۔ یہ پہلا سبب حافظ ابن رجب نے بیان کیا، اور جو آیتیں انہوں نے ذکر کی اس سے دوسرا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ علم تو اس نے حاصل کر لیا، علم تو مل گیا، لیکن انا کی وجہ سے، الاعجاب بالنفس، غرور، تکبر، اس کی وجہ سے وہ اپنے علم سے فائدہ حاصل نہ کر سکتا۔ گویا کہ اس کی وضاحت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، لا يكون العالم عالما حتى ياخذ امن هو فوقه وحتى هو ياخذ امن هو مثله وامن هو دونه، کہ کوئی عالم اس وقت تک مکمل عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے بڑے عالموں سے، اپنے جیسے یا اپنے سے کمتر علم والوں سے علم نہ سیکھے۔ اگر کسی کے ذہن اور دماغ میں یہ رچ جائے، بس جائے کہ میں نے سیکھ لیا، مجھے مزید سیکھنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، تو ایسا انسان سیکھنے سے جب کٹ جاتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس باقی ہے بسا اوقات وہ بھی چلا جاتا ہے اور وہ اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ غرور، الاعجاب بالنفس، اور اپنے سے کمتر لوگوں سے علم نہ سیکھنا یا اپنے جیسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرنا، بسا اوقات یہ چیزیں آڑ بن جاتی ہیں اس علم کے لیے جو فائدہ دینے والا تھا، لیکن علم والے اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکے، فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور ایک اور سبب بھی بیان کیا حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان آیات کے اشارے سے، جو آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں، ذکر کی ہیں، کہ جو علم انہیں حاصل تھا، ملا تھا، علم کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سکھانا، تعلیم دینا، اوروں کو، نہ جاننے والوں کو بیان کرنا، جاننے والا بنانا، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ تو مال کو پاک کرنے کے لیے مال میں زکوٰۃ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، ورنہ وہ مال نجس، خبیث ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر جو علم انسان کے پاس ہے اس کی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، تو جو علم اس کے پاس ہے وہ علم پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مال پاک اور صاف۔
اور اگر اس نے نہیں پہنچایا مواقع ملنے کے باوجود، موانع نہ ہونے کی صورت میں، تو گویا کہ جو علم اس کے پاس پایا جاتا ہے وہ علم خبیث ہو جاتا ہے، نقصان دینے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبب بھی حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان آیات سے اشارہ کیا جو آیتیں انہوں نے یہاں بیان کی۔ تو میں نے حافظ ابن رجب حنبلی نے اپنے رسالے میں جن چیزوں کا ذکر کیا تھا ان کی وضاحت کی، اس سوال کے جواب میں جو بسا اوقات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ پھر میں دہراتا ہوں کہ بسا اوقات انسان علم نافع حاصل کرتا ہے، لیکن وہ علم جو نفع دینے والا تھا، فائدہ مند تھا، اس علم سے انسان فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ تو کیا علم نقصان دینے والا یا فی نفسی غیر نافع؟ یہ سوال بسا اوقات انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے دیا کہ علم تو فی نفسی ہی نافع، لیکن کچھ اور چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس علم سے فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ سب سے پہلا سبب میں نے بیان کیا کہ علم کے مطابق عمل نہ کرنا۔ اگر علم کے مطابق انسان عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کا علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، نقصان دینے والا بن جاتا ہے۔ اور دوسرا سبب میں نے بیان کیا الاعجاب بالنفس، کہ بسا اوقات انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو انا ہے وہ انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس علم سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس علم کی جو زکوٰۃ تھی اس کو وہ ادا نہ کر سکتا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ جو علم اس کو حاصل ہے دوسروں تک پہنچانا اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا اہتمام کرنا اور جاہل کو تعلیم دینا۔ چونکہ زکوٰۃ علم کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، جیسے مال زکوٰۃ انسان کے بقیہ مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، ورنہ اس کا وہ مال انسان کے لیے خبیث بن جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی معاملہ علم کا ہے کہ اگر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی تو اس کا علم پاک اور صاف ہوتا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے علم کی اس کا جو بقیہ علم ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے اور نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں علم نافع سے متعلق تھی۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے علم کی جو دوسری قسم کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ذم کے طور پر، مذمت کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا، اس کا تذکرہ کیا۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن اور احادیث کو ذکر کیا۔ مشہور حدیث ہے، ساری آیتوں کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ سب سے پہلے وہ علم جو انسان کو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے سکے، اور ایسے دل سے میں پناہ چاہتا ہوں جو اللہ کی خشیت اختیار نہ کر سکے، اور ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں جو سیراب نہ ہو سکے، اور ایسے دعا سے میں پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ کی جائے۔ تو 4 چیزوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے لا ینفع، جو انسان کو فائدہ نہ دے سکتا ہو، نفع نہ پہنچا سکتا ہو۔ تو گویا کہ اس حدیث کے ذریعے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو علم نافع کہلاتا ہے، اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو علم غیر نافع کہلاتا ہے۔ علم نافع کی ترغیب دی گئی اور علم غیر نافع سے پناہ مانگنے کا نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے حکم دیا یا آپ نے تعلیم دی۔ بہت سارے طریق جو ہے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بیان کیے، اور سلف کے
آثار کا بھی سہارا لیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عبارتیں جو اپنی طرف سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، بسا اوقات ایک سطر کی عبارت، ایک صفحے میں ان کا اپنا جو کلام ہے ایک سطر میں، بقیہ یا تو قرآن کی آیتیں ہیں، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یا اقوال صحابہ ہیں۔ اور در حقیقت یہی علم ہوتا ہے، انسان کی اپنی بات کم ہوتی ہے، اپنا کلام کم ہوتا ہے، اور اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال صحابہ، یہ در حقیقت علم ہے، اور علم کو پیش کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہا کرتے تھے کلام السلف قلیل کثیر البرکہ، وہ کلام الخلف کثیر قلیل البرکہ، کہ سلف کا جو علم تھا وہ بہت کم گفتگو کرتے، اور بسا اوقات ان کا علم ایک سطر میں، دو سطر میں، اور آپ کو جو ہے بعض عبارتیں مل جائیں، لیکن اس تھوڑے کلام یا تھوڑی گفتگو میں برکت بہت، اور اسی کو جامعیت کہا جاتا ہے، کہ تھوڑے الفاظ میں مفہوم ادا کر دینا، مفہوم کو واضح کر دینا، وہ کلام الخلف کثیر، اور خلف کا جو کلام ہوتا ہے بہت زیادہ قلیل البرکہ، لیکن اس میں برکت بہت کم۔ دور حاضر میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ مختصر سا مضمون ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مجلدات لکھے جاتے ہیں، 4 مجلد، 5 مجلد، 6 مجلد، بسا اوقات میں اس موضوع کا احاطہ انسان کر سکتا ہے، لیکن ایک صفحے میں جو موضوع بیان کیا جا سکتا ہو اس کے لیے بسا اوقات ایک مجلد لکھی جاتی ہے۔ بعض علماء کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں، مثال کے طور پر جو ہے مولانا مودودی کی کتابیں آپ بطور مثال لے لیں، آپ پڑھتے جائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو ہے کہنا کیا چاہتے ہیں، اتنا مطلب کلام کرتے جاتے ہیں، کلام کرتے جاتے ہیں، اور اخیر میں جب نتیجے تک پہنچتا ہے تو نتیجہ ایک سطر کا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مجلد پڑھنی پڑتی اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ وحید الدین خان کی آپ کتابیں دیکھیں، یہ اور اس قسم کا جو علم ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں ایک بڑی پیاری بات، العمر قصیر والزمن یسیر، انسان کے پاس جو عمر ہے وہ مختصر ہے، بہت تھوڑی، اور اس کو جو وقت ملتا ہے وہ وقت بھی مختصر، عمر بھی مختصر اور وقت بھی مختصر۔ انسان پڑھنے لکھنے کے جو قابل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہونے تک 20 سال ویسے بھی گزر جاتے ہیں۔ اہل علم کی کتابیں سمجھنے کے لیے جو علم درکار ہے اس کو حاصل کرتے کرتے 20 سال کا عرصہ ویسے بھی بیت جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ 20 سال کے بعد انسان جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو جو عمر ملتی ہے 50، زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں، ورنہ اس کے بعد 20 سال کے بعد 20 سال بھی ہو سکتے ہیں، 20 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، 20 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ مختصر عمر ملتی ہے، تو اس مختصر عمر کو انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کتابیں پڑھے جو کتابیں مختصر ہوتی ہیں لیکن انسان کو علم زیادہ دیتی ہیں، علم جن سے حاصل کر سکتا ہے انسان، وہ کتابیں انسان پڑھتے جاتا ہے، اپنے ایام اور لیالی گزارتے جاتا ہے، لیکن جب پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خامخواہ میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس علم کو پڑھنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ بسا اوقات جو ہے ایک سطر میں حاصل کر سکتا تھا انسان، لیکن اس ایک سطر کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے پوری مجلد پڑھنی پڑی، 1 مجلد، 2 مجلد۔ تو سلف کا جو علم ہوتا ہے، کلام السلف قلیل، سلف کا جو کلام ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ متقدمین کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے جو صفحات ہوتے ہیں 50 صفحات، 100 صفحات، عقیدے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور عقیدے کے سارے مباحث کا احاطہ کرتے ہیں۔ عقیدہ الطحاویہ آپ دیکھ لیں، سارے مباحث کا احاطہ ہے،
لیکن اس کے صفحات کی تعداد کتنی؟ العقیدہ الواسطیہ، العقیدہ الحمویہ، اس قسم کی جو کتابیں ہیں پورے عقیدے کے مباحث پر بسا اوقات مشتمل ہوتی ہیں، لیکن ان کے صفحات کی تعداد مختصر ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات اگر کچھ دن محنت کر لے تو پوری کتاب یاد کر سکتا ہے، پوری کتاب حفظ کر سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر انسان پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے بھٹکتا ہے۔ لہذا ابن رجب رحمہ اللہ نے جو پیغام دینا چاہا اس رسالے کے ذریعے کہ علم اللہ کے کتاب کا ہے، علم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم، علم آثار صحابہ کا علم، در حقیقت یہ علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب فضولیات ہیں، اور اتنا ہی انسان کو حاصل کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کے مباحث میں ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے کہ حافظ ابن رجب نے سب سے پہلے علم کی تعریف کی کہ علم کہتے کس کو، اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شریعت نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، علم نافع اور علم غیر نافع۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے وہ تردید کرنا چاہتے تھے اس دعوے کی یا اس قول کی جو کہتے ہیں کہ دینی علوم یا دنیاوی علوم میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ شریعت نے تفریق کی اور یہ تفریق شریعت سے ثابت شدہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ دعویٰ فی نفسی بدعت ہے، فی نفسی بدعت ہے۔ اور جتنے فضائل قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں علم کے سلسلے میں، وہ ساری فضیلتیں دینی علم حاصل کرنے والوں کے لیے اصالتاً، اور اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرتا ہے تو دنیاوی علم حاصل کرنے والے کو اجر اور ثواب ملے گا، لیکن میں نے ضابطے کا ذکر کیا کب اجر اور ثواب ملے گا۔ 2 چیزوں کو ملحوظ خاطر اگر انسان رکھتا ہے دنیاوی علوم حاصل کرتے ہوئے کہ اس کی نیت درست ہو، اور دوسری چیز اس علم کو وہ قوم ملت کی خدمت کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس علم کا استعمال کرے، تو ایسی صورت میں اس کو اجر اور ثواب حاصل کرے گا، ورنہ فی نفسی دنیاوی علوم حاصل کرنے والے اجر اور ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد علم نافع کس کو کہتے ہیں اور علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں، اور علم نافع کے سلسلے میں ایک جو ضمنی سوال آتا ہے بسا اوقات انسان کے ذہن میں، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور اس کا جواب بھی دے دیا، اس کے لیے جو ہے دلیلیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد تفصیل پائی جاتی ہے آگے کہ علم غیر نافع کس کو کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے مباحث میں اگلے محاضرے میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے، اور اس علم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔